نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے انتہا محبت، کاش کہ وہ محبت ہمیں بھی ہو جائے۔ جب عید الاضحیٰ قریب آتی تو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر دو قربانیوں کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دو قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایک قربانی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک قربانی میں اپنی امت کی طرف سے کرتا ہوں۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے۔ آج چاہیے تو یوں جن پر قربانی واجب ہے، جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں، ایک قربانی وہ اپنے نام کی کریں اور ایک قربانی اپنے حضور کے نام کی کریں۔ لیکن افسوس، قربانی واجب ہونے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود ہم لوگ قربانی نہیں کرتے، نہ اپنا خیال کرتے ہیں نہ اپنے پیارے محبوب کا خیال کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے محبوب کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھوں، جب 10 ذی الحجہ کے دن قریب آتا ہے، بڑی عید کا دن آتا ہے، عید کی نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں، قصاب جانور کو قربان کرنے کے لیے لٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس جانور کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ گرانے میں بڑی طاقت لگتی ہے، بڑی قوت لگتی ہے، سارے مل کر جان لگاتے ہیں، زور لگاتے ہیں، پھر جانور کو قربان کرتے ہیں۔ لیکن میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک روایت کے مطابق 100 اونٹ قربان کرنے کے لیے سامنے لائن میں کھڑے کر دیے، اور ایک روایت کے مطابق 63 اونٹوں کو لائن میں کھڑا کر دیا گیا ہے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جانوروں کو آپ اپنے ہاتھوں سے قربان کریں۔ رب کعبہ کی قسم، 100 اونٹ یا 63 اونٹ وہ جو لائن میں قطار میں کھڑے تھے قربان ہونے کے لیے، ایک دوسرے کو دھکے مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور خدا کی قسم ہر اونٹ کی یہ تمنا تھی، ہر اونٹ کی یہ خواہش تھی کہ سب سے پہلے حضور مجھے قربان فرمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں حیران رہ گیا کہ اتنی محبت جانور کرتے ہیں میرے نبی سے، اتنی محبت کرتے ہیں۔ آئیے جو لوگ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، ایک اپنے نام کی کریں اور ایک اپنے حضور کے نام کی۔